آپ کے نزدیک مسلمان کون ہے؟ آپ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ قانونی، ماشاءاللہ جی، غیر قانونی بھی مسلمان ہوتا ہے؟ تانا زنی، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، یہ زبان کے لگے ہوئے زخم اتنی جلدی بھرتے نہیں ہیں۔ اب جتنا مرضی کر لیں کہ جی کوئی نہیں، معافی بھی مانگ لیں، بے شک انسان معاف کر تو دیتا ہے لیکن بھولتا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سے اگر سوال کروں آپ سے کہ آپ کے نزدیک مسلمان کون ہے؟ آپ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہے، ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے۔ آپ اپنا بتائیں گے نا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے نزدیک مسلمان کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے؟ قانونی، ماشاءاللہ جی، غیر قانونی بھی مسلمان ہوتا ہے؟ اچھا، غیر حقیقی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے مسلمان ہو، ماشاءاللہ جی۔ آپ کیا کہتے ہیں مسلمان کے بارے میں؟ جو شرک نہیں کرتا مسلمان ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کیا کہیں گے جی مسلمان کے؟ فرما بردار، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، مسلمان آپ سب کے بتائے ہوئے صحیح ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی نماز پڑھتا مسلمان ہے، بالکل صحیح ہے۔ روزے رکھتا ہو، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے مسلمان قرار دے رہے ہیں نا، اصل مسلمان، ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اصل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ المسلم مبتدا، المسلم کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس کے بارے میں اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں آپ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان تو یہ ہے بھائی۔ دیکھیں، فرما برداری مسلمان نے کرنی، نماز مسلمان نے پڑھنی، ٹھیک ہے، روزے مسلمان نے رکھنے۔ اصل مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے۔ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور زبان سے اس کے پھول جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک تو مسلمان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ مسلمان نہیں۔ زبان اور ہاتھ دو اعضاء کا آپ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس زبان اور ہاتھ کنٹرول میں رکھنے اور ٹھڈے مارنے ہیں، نہیں، یعنی یہ وہ دو آرگنز ہیں جو ہر بڑی آسانی سے استعمال کرتا ہے۔ طاقتور ہاتھ کا استعمال کر لیتا ہے، اور لازمی نہیں کہ ہاتھ کا استعمال مکوں یا گھوسوں سے ہی ہو، ہاتھ کا استعمال قلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتا، زبان تو چلا ہی لیتا ہے، سیدھی سی بات۔ اگر آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے چبھ رہے ہیں دل میں، تو اپنے آپ کو پلیز چیک کر لیجیے۔ آپ چاہے جتنی مرضی تسبیحیں کر لیں، سبحان اللہ، تسبیح آپ کے ہاتھ سے نہ نکلتی ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جی جو ہمیں بہت پریشان کرتی ہے۔ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تانا زنی، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، یہ ساری زبان کی بیماری ہے۔ زبان قابو میں رکھیں، آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، کیونکہ یقین مانیں یہ زبان کے لگے ہوئے زخم اتنی جلدی بھرتے نہیں ہیں۔ اب جتنا مرضی کر لیں کہ جی کوئی نہیں، معافی بھی مانگ لیں، بے شک انسان معاف کر تو دیتا ہے لیکن بھولتا نہیں ہے انسان۔ تو اپنی زبان کا خاص طور پر خیال رکھیں، جب بھی بولیں سوچ کر بولیں کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو دوسرے کی تکلیف کا باعث بنے۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ اس حساب سے کریں، ٹھیک ہے، چاہے طاقت قلم کے ذریعے کرنا ہو، جو بھی ہو، کہ کوئی دوسرا اس سے تکلیف نہ پہنچے، تب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصل مسلمان ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔